اچھا وہ سورہ نمل میں پھر آگے چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں، اب سارے ان کے کمانڈر حاضر ہیں، جنوں کا کمانڈر بھی ہے، اسی طریقے سے انسانوں کے کمانڈر بھی، سارے ان کے سردار وہاں پہ جمع ہیں۔ تو جو ان کی ایئر فورس کا کمانڈر تھا نا وہ ہدہد تھا۔ ہدہد ایک پرندہ ہے جس کی بڑی خوبصورت سی کلگی ہوتی ہے، جیسے مرغے کی ہوتی ہے، اور بڑا ایکسٹرا آرڈنری پرندہ ہے۔ آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریں، یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز دیکھیں کہ اللہ نے اس کو کیا صلاحیت دی ہے۔ وہ ان کا سمجھ لیں ایئر فورس کا چیف تھا۔ تو آپ نے فرمایا وہ کدھر غائب ہے، اور پھر ساتھ فرمایا کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی جسٹیفیکیشن مجھے پیش کرے، اور اگر اس نے کوئی ایسی جسٹیفیکیشن نہ پیش کی کہ وہ میرے دربار سے غائب کیوں ہے تو میں اسے سزا دوں گا یا میں اسے ذبح کر دوں گا۔ بس یہ آپ ورڈک بولتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد ہدہد آ جاتا ہے اور وہ اپنی جسٹیفیکیشن پیش کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ میں نے بتایا کہ سورہ نمل میں ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سکھا دی تھیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ سر پھر ہدہد دیکھیں کڈا پکا مواحد سی۔ وہ کہتا ہے کہ اے سلیمان علیہ السلام میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لے کے آؤں جو آپ کے علم میں بھی نہیں، بابی نہیں تھا ہدہد نا۔ اچھا سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا خبر لے کے آیا ہوں؟ ان کا میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آیا ہوں کہ جن کی حکمران ایک ملکہ ہے، عورت، اور اس کا بہت بڑا ایک عرش یعنی اس کا تخت ہے جس پہ وہ بیٹھتی ہے۔ اب وہ آپ کو نا ویسے کھنڈرات بھی اس کے مل چکے ہیں، ایک پکچر ہمیں ملی، انشاءاللہ ہم اس میں اٹیچ بھی کریں گے۔ آلموسٹ سمجھ لیں وہ کوئی آج کے دور کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں کوئی 50 فٹ چوڑا اور لمبائی میں تقریباً 100 فٹ اور اونچائی میں بھی تقریباً 50 فٹ کے برابر، مختلف اقوال ملتے ہیں۔ یعنی ایک اچھا خاصا بڑا اس کا تخت تھا جس پہ اس کے سارے وہ سردار ارد گرد بیٹھتے تھے، اور وہ پتھر کا بنا ہوا بڑا سا۔ ان کا میں نے ایک عورت دیکھی ہے تو وہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ وہ حکومت کر رہی ہے ان پہ، اور بڑا اس کا ایک تخت ہے، اس کے کئی سردار ہیں، اور شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظر میں سنوار دیے ہیں۔ وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ سر ایک ہدہد کو بھی ٹینشن ہے شرک کی، آپ ذرا یہ دیکھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، جو رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں۔ اگر یہ شرک کی تکلیف کا احساس یہ آسمان، زمین اور پہاڑوں پہ ہو تو یہ بھی دب جائیں اس سے کہ اللہ کے لیے اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ تو اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب ہدہد کی بھی آپ تقریر دیکھیں جناب، کہ شیطان نے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دی ہیں، اللہ کو چھوڑ کے وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، حالانکہ عظمت اس اللہ کی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ ان کو تو چاہیے تھا اسے ہی سجدہ کریں، اور اس پہ آیت سجدہ بھی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان الملک المقسم۔ تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ توحید کے امام ہیں، دنیا پہ اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، جب وہ یہ بات سنتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں میں تیری اس بات کی تصدیق کروں گا کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹا بہانہ تو نہیں کہیں کر رہا تو۔ ورنہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں مجھے تو پہلے علم غیب اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، میں تو اتنی دوروں میں دیکھ سکتا ہوں، وہ تو اللہ دکھائے گا تو دیکھیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور اس ہدہد کو کہا۔ اچھا یہ کوئی سٹوری نہیں ہے جو آپ کے علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ ورڈ بائی ورڈ سورہ النمل آیت نمبر جو ہے وہ 15 سے لے کے 44 تک 30 آیات ہے۔ جو چیز ان آیات سے ہٹ کے آئے گی میں اس کو مینشن بھی کر دوں گا۔ تو وہ خط لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ خط لے جاؤ اور جا کے ملکہ جو ادھر کیا ہے، ملکہ بلقیس جو ہے یہ اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے، قرآن میں صرف ایک عورت کا ذکر ہے کہ جو حکومت کرتی تھی، اور خط اس کو دے کے پھر دیکھنا اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد جناب لے کے خط پہنچا ہے، اور جا کے اب ہدہد ایک خط لے کے آ رہا ہو، اور ملکہ کے وہ جا کے بیڈ روم میں سیدھا جا کے لینڈ کرتا ہے،
کوئی سیکیورٹی گارڈ کوئی کچھ نہیں روک سکتا، وہ کھڑکی سے آ کے اس میں لینڈ کر کے سامنے لا کے اس کے خط پھینکتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط وہ کھولتی ہے تو وہ اس خط میں تو 2 ٹوک جملے لکھے ہوتے ہیں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تم سر تسلیم خم کر کے فوراً میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ بس یہ 2 لائنوں کا ایک جملہ ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے سرداروں سے مشورہ کرتی ہے تو وہ کہتی ہے میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے، اور یہ معزز خط سلیمان کی جانب سے ہے۔ انہ من سلیمان، سورہ النمل آیت نمبر 30، یہ واحد مقام ہے جہاں سورت کے اندر بسم اللہ شریف آئی ہے۔ ایک عزت والا خط آیا ہے۔ عزت والا وہ اس لیے کہتی ہے، وہ اس کو پتہ چل گیا کہ کوئی غیر معمولی بندہ ہے کہ ہدہد جس کا خط لے کے آ رہا ہے میرے پاس، تو ظاہر ہے یہ کوالٹی تو اس کے پاس نہیں تھی کہ یہ کوئی کتنا بڑا بادشاہ ہے کہ جس کو اللہ نے یہ حکومت دی ہے کہ جانوروں پہ بھی اس کی حکومت ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ایک معزز خط میرے پاس آیا ہے جو سلیمان کی جانب سے ہے، اور وہ اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے یہ سنت ٹھہری کہ جب آپ کوئی خط لکھیں کسی کو تو بسم اللہ سے اس کا آغاز کریں، اور اس میں یہ ہے کہ سر تسلیم خم کرو اور میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ تو وہ اپنے سرداروں سے کہتی ہے کہ میں تمہیں پتہ ہے کہ میں کوئی کام اس وقت تک نہیں کرتی جب تک کہ میں مشورہ نہ کر لوں، ہر معاملے میں تم سے میں مشورہ کرتی ہوں۔ قوم سبا کی وہ ملکہ تھی، تو مجھے بتاؤ تم مجھے کیا مشورہ۔ تو سردار تو آپ کو پتہ ہے جو ان کی تو ایک خاص جنگجو نیچر ہوتی ہے، انہوں نے کہا ہم تو بڑے طاقتور ہیں، بڑے زور آور ہیں، ہم ہر طرح کے بادشاہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، دیکھی جائے گی۔ لیکن وہ تو سمجھدار ہوتی ہے نا، جس طرح مجھے بھی آگے لوگ پھونک چڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کام کو کس حکمت سے لے کے چلنا ہے۔ تو وہ ملکہ کہتی ہے کہ اس کو تو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، ان کی ساری پھوپھا نکال دے گا وہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ملکہ آگے کہتی ہے، اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے نقل کیے، وہ کہتی ہے کہ یاد رکھنا بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں نا تو وہاں کے شرفاء کو ذلیل کر دیتے ہیں، تو یعنی یہ جو ہمارے پاس ملک ہے یہ بھی ہمارا چھین جائے گا، ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ہم اس شخص کا مقابلہ کر سکیں۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں انگریزوں نے یہی کیا ہے نا، جب انگریز یہاں حکومت میں ہے نا، سب سے زیادہ ذلیل انہوں نے کیا ہے خاندان مغلیہ کو، اس لیے کہ وہ یہاں پہ رولرز تھے۔ تو انہوں نے کہا پہلے تو جناب ان کو اتنا ذلیل کرو نا، کیونکہ ان کے اندر جراثیم موجود ہیں حکومت کرنے کے، ان کو تو ذلیل و خوار کرو۔ تو وہ ملکہ کی بات یونیورسل ٹروتھ اللہ نے نقل کیا کہ جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے شرفاء پھر سب سے پہلے وہ ذلیل ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس میں جلدی نہیں ہمیں کرنی چاہیے، میں سلیمان کو نا کچھ گفٹ بھیجتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ اس کے رسپانس میں وہ کیا کرتا ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ وہ واقعی ایک دنیا دار بادشاہ ہے یا اللہ کا ریپریزنٹیٹو ہے۔ یہ اس نے چیک پوائنٹ رکھا کہ اگر دنیاوی بادشاہ ہوا تو دنیاوی بادشاہ پرانے زمانوں میں دوسرے ملکوں پہ کیوں حملہ کرتے تھے؟ تاکہ ان سے ان کی دولت ہتھیائیں۔ تو اگر ہم جزیہ دینے پہ آمادہ ہو جائیں اور سالانہ ہم ایک رقم مقرر کر لیں گے اتنا آپ کو ٹیکس یا جزیہ دیا کریں گے تو وہ ٹل جائے گا۔ تو وہ بڑے زیادہ تحائف دے کے نا ایلچی روانہ کرتی ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور وہاں پہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ ایلچی پہنچتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام تو اسٹریٹ فارورڈ ان کو جواب دیتے ہیں کہ مجھے جو کچھ اللہ نے دیا ہے تمہاری یہ دنیا کی حقیر دولت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے کیا حکومت دی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بلکہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی نقل کی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے ایسی حکومت دینا جو میرے بعد پھر کسی کو نہ ملے، اور انسانی تاریخ میں سلیمان علیہ السلام سے بڑا بادشاہ نہ ان سے پہلے کو گزرا ہے نہ بعد میں جس کو اس لیول کی اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہو۔ تو وہاں پہ جب ایلچی پہنچتے ہیں تو وہ ان کو اسٹریٹ فارورڈ جواب دیتے ہیں اور ان کو واپس کر دیتے ہیں کہ جاؤ اور اپنی ملکہ کو بتا دینا کہ اب ہم وہ لشکر لے کے آئیں گے جس کی تاب تمہارے لشکر نہیں رکھ سکتے، انتظار کرو ہمارا۔ تو وہاں سے چلے جاتے ہیں، وہ تو چلے جاتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ مطیع ہو کے ہی آئے گی، کیونکہ وہ سمجھ گئے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ جو ڈیسیژن کیا ہے وہ کیوں کیا ہے۔ اب یہ فاصلہ آلموسٹ 2000 کلومیٹر کا ہے۔ قوم سبا آباد تھی یمن میں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام یروشلم میں بیٹھے ہوئے تھے، بیت المقدس ایلیا شام کے اندر۔ آلموسٹ 2000 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے،
تو آپ سمجھ لیں یہ فاصلہ طے کرنے کے لیے بھی 40 سے 50 دن پیدل چاہیے. تو سلیمان علیہ السلام جب ان کو واپس کرتے ہیں، وہاں پہ جب واپس خط پہنچتا ہے تو ظاہر ہے ملکہ تو پہلے ہی اس کو سمجھ آ گئی ہوتی ہے کہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. تو ملکہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں خود سلیمان کے پاس جاؤں گی، کیونکہ اس خط میں پہلے میں کیا لکھا تھا کہ موتی ہو کے میرے پاس حاضر ہو. سر یہ بادشاہت کا آپ لیول دیکھیں کہ دوسرا بادشاہ جنگ بھی نہیں کرنی پڑ رہی، سیدھا وہ خود حاضر ہو رہے ہیں. خیر اس بات کو کچھ عرصہ گزر جاتا ہے. جب اس کا لشکر آنے کے 3-4 دن یا کچھ دن باقی رہ جاتے ہیں نا، تو سلیمان علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ وہ جو بلقیس ہے وہ موتی ہو کے میرے پاس آنے والی ہے. ان کو پتہ ہے، فیڈ بیک مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا. تو پھر وہ ایک گفتگو کرتے ہیں وہاں پہ، جہاں پہ وہ تخت بلقیس کا ذکر ہے. اور آصف بن برقیہ کا نام قرآن میں نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایتوں میں. وہ سورۃ النمل کی آیت نمبر ہے 30. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلکہ آیت نمبر 30 میں تو وہ یہ آگی 38 نمبر سے آن ورڈ. 30 تو پہلے گزر چکی نا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت نمبر ہے 38. قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے سردارو، جو میرے ساتھ اٹیچ لوگ ہو، تم میں سے کون ہے کہ جو مجھے اس ملکہ کا تخت لا کر دے اس سے پہلے کہ وہ سر تسلیم خم کرتی ہوئی میرے پاس حاضر ہو جائے. کون ہے کہ جو ایسا کرے؟ قال عفریت من الجن. تو ایک بڑا دیو ہیکل جن کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں آپ کی اس محفل برخاست ہونے سے پہلے 3-4 گھنٹے کی جو بھی آپ کی مجلس ہوتی ہے، مجلس ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ کو یہاں پہ لا دوں گا. انبلیویبل چیز ہے. 2000 کلومیٹر سے اتنا بڑا تخت پتھر کا وزنی 3-4 گھنٹے کیا، وہ تو آج بھی آپ اگر جہاز میں بھی لائیں تو 3-4 گھنٹے میں نہیں پہنچ سکتا. اس کو تو لفٹ کرنے میں پرابلم ہو جائے گی. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. اور میں اس کے اوپر امانت دار بھی ہوں، میں پوری رسپانسبلٹی سے یہ کام کروں گا، اور میں طاقت بھی مجھے اللہ نے دی ہے. جنات کو اللہ نے بہت طاقت دی ہوئی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی ایگری نہیں کرتے اس مسئلے میں. تو پھر ایک اور شخص قال الذی عنده علم من الکتاب، وہاں ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے جس کے پاس کتاب میں سے علم ہوتا ہے. وہ کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے. فریکشنز آف سیکنڈ میں لے آؤں گا. ہمارے لیے تو وہی ہضم کرنا مشکل ہے، تو یہ تو خیر بہت بڑی چیز ہے. تو یہ اس نے دعویٰ کیا، بس یہ دعویٰ کرنے کی دیر تھی اور وہ لے بھی آیا تھا. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ تخت وہاں پر آیا ہوا دیکھا، قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي. انہوں نے کیا حضور کڈے پہنچے بزرگ کو، کیا بات ہے، کیا صاحب کرامت ہو. نہیں، اومٹ کر، ان کا یہ میرے رب کا فضل ہے. ہذا من فضل ربی. آپ لکھتے ہیں نگاہ مرشد سے، ماں باپ کی دعا سے، اور پیغمبر کا کہتا ہے ہذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے. کیوں ہے فضل؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرا. یہ سر توحید ہے. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو کوئی اللہ کا شکر کرے گا تو وہ بھی اپنے نفس کی خاطر ہی کر رہا ہوگا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. ومن کفر، اور جو کوئی اللہ کی ناشکری کرے، فإن ربی غنی کریم، تو میرا رب تو غنی ہے، کریم ہے، اسے کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے.
ھذا من فضل ربی۔ اچھا اس کے بعد پھر آتا ہے کہ وہ ملکہ جب آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نا اس تخت کی حیت بدل دو، ڈیزائننگ اس کی تھوڑی سی چینج کر دو، جو اس کے اوپر کوئی پھول بوٹے لگے ہوئے تھے تھوڑا سا اسے ٹیمپر کرو، اور میں دیکھوں گا کہ وہ پہچانتی ہے اپنے تخت کو نہیں کہ نہیں پہچانتی۔ تو وہ پھر ملکہ وہاں پہ آ پہنچتی ہے، تو سلیمان علیہ السلام اسے ریسیو کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس تخت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو وہ بڑی سمجھدار ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے یہ تو لگتا ہے کہ یہ میرے تخت ہی ہے، اس کی مثل مجھے لگ رہا ہے بلکہ شاید وہی ہے۔ تو یہ اس کی سمجھداری کا بھی ثبوت ہے کہ وہ اس کو ٹیمپرڈ فارم میں بھی پہچان لیتی ہے، اور یہ اس کو دوسرا میسج مل جاتا ہے انہوں نے کیا لڑنا ہے، اس نے کہاں سے لڑنا ہے؟ وہ تو یہ بھی نہیں تھی ایکسپیکٹ کر سکتی کہ 4 مہینے میں بھی کوئی اٹھا کے یہاں لا سکے، ابھی تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا یہ تو ایسے آیا ہوا ہے۔ تو پھر سلیمان علیہ السلام اسے اپنے جو ٹیمپل ہے نا اس کی بھی تھوڑی جھلک کرواتے ہیں۔ آگے ایک محل میں جب لے کے آتے ہیں کمرے میں، تو اس میں ایسے شیشے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ گویا دیکھنے میں تالاب محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جب اس پہ پاؤں رکھنے لگتی ہے وہ سمجھتی ہے شاید پانی والا تالاب ہے، تو وہ اپنے جو تہمد ہے یا جو بھی اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی اٹھا لیتی ہے، اس کی پنڈلیاں بھی ننگی ہو جاتی ہیں، وہ سمجھتی ہے پانی ہے، وہ پانی نہیں ہوتا، تو وہ امپریس ہوتی ہے، اور پھر وہ وہاں پہ کہتی ہے کہ میں سلیمان کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہوں، جو میں شرک کرتی رہی میں اللہ کی طرف رجوع لاتی ہوں، اور وہ اسلام قبول کرتی ہے۔ باقی اسرائیلی روایتوں میں پھر ملتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا نکاح اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن نے اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا، قرآن تو بس کنکلوڈ اس پہ کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، نہ وہ بریلوی ہوتی ہے، نہ دیوبندی ہوتی ہے، نہ اہل حدیث ہوتی ہے، نہ شیعہ ہوتی ہے، بلکہ مسلمان ہو جاتی ہے۔ اور آپ یہ الفاظ دیکھیں جناب، مسلمان مسلمان ہی ہیں ہر طرف۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، وہ کہتی ہے میرے رب میں اپنی جان پہ ظلم کرتی رہی اس سے پہلے، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں سلیمان کے ساتھ سر تسلیم خم کرتی ہوں اس رب کے سامنے، اللہ کے سامنے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، میں سر تسلیم خم کرتی ہوں، میں مسلم ہوتی ہوں۔ تو وہ اپنا آپ اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کر دیں۔ تو یہ واقعہ یہاں پہ مکمل ہوا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ جی وہ انہوں نے فکر لگ، اچھا اس سے تو توحید اخذ کرنی چاہیے تھی، یہ چکر میں پڑ کے وہ کہتے ہیں جی وہ بندہ لبو کیڑا جی جنہیں اینج کر کے تخت لے کے آئے، وہ بندہ اگر امپورٹنٹ ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف وہاں پہ بیان کرتا،